سورہ نمبر 12 چیپٹر 12 سورہ یوسف جوزف دا نبی دا پروفٹ، اس کی مکمل 111 آیات ہیں۔ پیش کیا جاتا ہے سورہ یوسف کا مکمل ترجمہ بریکٹوں سمیت۔ بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمے کو مزید آسان کر دیا جائے۔ سورہ یوسف آیت 1 سے 10 تک کی آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام را، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، رے یعنی رحیم، یعنی اللہ وہ جو لام محدود علم کا مالک ہے اور سنورنے والوں کی بتدریج مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ یہ احکام و قوانین ایسے ضابطۂ حیات کے ہیں جو بالکل واضح ہے اور جس میں کوئی اضطراب اور شک والی بات ہی نہیں۔ سورہ 2 آیت 2۔ اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو فصاحت سے لبریز ہے، یعنی قرآن حقائق کو صاف صاف پیش کرنے والا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لے سکو۔ اور اے رسول، ہم اس قرآن کو تم پر وحی کے ذریعے نازل کر کے تم سے وہ قصے بہترین طریقے سے بیان کرتے ہیں جن سے اس سے پہلے یقیناً تم بے خبر تھے۔ انہی داستانوں میں سے ایک یوسف کی داستان ہے جسے اب بیان کیا جاتا ہے۔ اس داستان کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ اے میرے والد، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں اور یہ سب کے سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا جو ستیلے تھے۔ سورہ 12 آیت 59۔ ورنہ وہ تیرے خلاف کسی منصوبے کی خفیہ تدبیریں کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، یہاں تک کہ وہ بھائی کو بھائی کا ہی بیری بنا دیتا ہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے ایسی فراست اور آگاہی عطا کرے گا کہ تمہاری نگاہ معاملات کے انجام تک فوراً پہنچ جایا کرے گی، اور وہ تجھے ایسی نعمت عطا کرے گا جس سے یعقوب کا گھرانہ سرفراز ہو جائے گا، اور اس پر یہ عنایت یوں پوری ہو جائے گی جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اس نعمت کو پورا کیا تھا۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار لامحدود علم والا ہے اور وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور تحقیق کرنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی داستان میں ان لوگوں کے لیے سبق آموز حقائق ہیں جو اپنے آپ کو ان کا ضرورت مند سمجھتے ہیں۔ اس وقت یہ بات ایک حسد سے چلی جس میں یوسف کے ستیلے بھائی آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا باپ ہماری نسبت یوسف اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہمارا جتھا بڑا ہے۔
اس لیے ہماری طاقت بھی زیادہ ہے، لہٰذا اس طرف سے ہمارا باپ یقیناً واضح طور پر غلطی کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اس مصیبت کا حل یہ ہے کہ تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی دور دراز جگہ پھینک دیا جائے، تاکہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے اور اس کے بعد ہم سنورنے سنوارنے والی جماعت بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، اور اگر تم نے اس کے خلاف ضرور کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو۔ کوئی راہگیر قافلہ ادھر سے گزرتا ہوا اسے نکال کر لے جائے گا، اور اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یوں کرو، کیونکہ اس طرح تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کی آیات 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس منصوبے کو سب نے پسند کیا، اور وہ باپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ کہیں آنے جانے نہیں دیتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم کل باہر جا رہے ہیں، اس لیے اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ کھائے پیے، کھیل تفریح کرے، اور ہم سب یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا کہ بے اعتمادی کی بات نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ تم اسے جنگل میں سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے خوف ہے کہ تم ذرا سی غفلت برتو تو اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر ہمارے اتنے بڑے جتھے کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا گیا تو حیف ہے ہمارے جینے پر، اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوں گے۔ چنانچہ وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ عین اس وقت جب وہ یوسف کو کنویں میں گرا رہے تھے تو ہم نے اسے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، تم صحیح و سلامت رہو گے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم زندہ کیسے رہ گئے اور اس مقام تک کیسے پہنچے۔ اور یوسف کو کنویں میں ڈال دینے کے بعد وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، اور انہوں نے کہا اے باپ ہمارے، حقیقت میں ہم جنگل میں گئے تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے، اور ہم دوڑ میں مصروف ہو گئے کہ دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے، مگر اتنے میں ایک بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن واقعہ یہ ہے جو ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے۔ اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر بھی ساتھ لے آئے۔ باپ نے داستان کو سن کر اور کرتے کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ یہ سب تم لوگوں نے اپنی طرف سے کہانی بنا لی ہے۔ بہرحال میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں ہمت سے کام لوں اور ثابت قدم رہوں، اور گھر کا شیرازہ بکھرنے نہ دوں، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔ مگر ادھر ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اس کنویں پر پہنچا اور اس میں اپنا ڈو لٹکا دیا۔ نیچے سے یوسف نے آواز دی، اس نے کنویں میں جھانکا تو دیکھا وہاں ایک لڑکا ہے۔ اس نے قافلے کے دوسرے افراد کو آواز دی اور کہا کہ ایک خوشخبری سنو کہ کنویں سے ایک لڑکا ملا ہے۔ انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا کر رکھ لیا کہ
کہ کہیں دور لے جا کر فروخت کر دیں گے، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب اللہ کو معلوم تھا۔ اور قافلہ والوں نے یوسف کو مصر کے بازار میں، جیسا کہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، معمولی سی قیمت پر جو چند درہموں سے زیادہ نہ تھی، بیچ ڈالا۔ انہوں نے اس کی فروخت میں بے رغبتی سے کام لیا، اس لیے کہ ایک تو انہیں یہ مال مفت ملا تھا، اور دوسرے انہیں خیال ہوگا کہ اس کا کوئی دعوے دار نکل آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کی آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے یوسف کو مصر سے خریدا تھا وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس لڑکے کے ساتھ عام غلاموں کا سا برتاؤ نہ کرنا، بلکہ اسے عزت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا لڑکا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی فائدے کا موجب بن جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ چنانچہ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے پاؤں جما دیے اور ایسا انتظام کر دیا کہ جس میں ہم اس کی تعلیم و تربیت کر دیں، تاکہ اس میں معاملہ فہمی اور واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنے اور خواب کی باتوں کی تعبیر کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ اپنے کاموں کو کامیاب بنا کر رہتا ہے، لیکن اکثر انسان سمجھتے نہیں کہ ایسا کیوں اور کس طرح ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب یوسف علم و تربیت پا کر جوان ہوا تو ہم نے اسے حکمرانی کے سلیقے اور علم و بصیرت عطا کر دی۔ بہرحال زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہنے والوں کو ہم اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں میرے پروردگار نے مجھے سیرت و کردار کے بلند اور حسین مقام پر پہنچا دیا ہے اور کہا کہ تم مجھے اس مقام سے نیچے گرانا چاہتی ہو۔ بہرحال ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں، وہ کبھی حقیقی کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر حقیقت میں اس عورت نے یوسف کے ساتھ غیر اخلاقی کام کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، اور اگر یوسف کے سامنے اپنے رب کی اخلاقی قدر نہ ہوتی تو وہ بھی اس پر آمادہ ہو جاتا۔ چنانچہ اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہا تو یوں ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو صرف ہمارے احکام کے پابند رکھتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف دروازے کی طرف بھاگا کہ کسی طرح باہر نکل جائے، اور عورت اس کے پیچھے بھاگی کہ اسے نکلنے نہ دے۔ اس نے پیچھے سے یوسف کا کرتا پکڑ لیا، لیکن یوسف تیزی سے آگے بڑھ گیا اور اس کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یوسف نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دونوں نے دروازے کے پاس دیکھا کہ عورت کا خاوند کھڑا ہے۔ اس عورت نے فوراً بات بنا لی اور اپنے خاوند سے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اس سے بھی زیادہ کوئی الم انگیز سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ جھوٹ ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ میں نے دست درازی نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے میرے نفس کی پاکیزگی سے ہٹانا چاہا۔ اور اس دوران بات آگے بڑھی تو انہی کے لوگوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سچی ہے،
اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ چنانچہ جب قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی۔ اس پر عورت کے خاوند نے بیوی سے کہا کہ حقیقت میں تم جیسی عورتیں واقعی بڑی مکار ہوتی ہیں۔ بہرحال اس عورت کے خاوند نے یوسف سے کہا کہ درگزر کرو اور اس واقعہ کو بھول جاؤ، مگر اپنی بیوی سے کہا کہ تم یوسف سے اپنے قصور کی معافی مانگو، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تم خطا کاروں میں سے ہو، یعنی گناہ تمہارا ہی ہے۔ مگر جب اس واقعہ کا چرچا ہوا تو شہر کی عورتوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے ہیں اور وہ واقعی اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے، اس لیے اس نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ واضح طور پر غلط ہے۔ چنانچہ جب عزیز کی بیوی نے ان کی ایسی مکر باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کر کے انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں بچھا دی گئیں اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی گئی۔ پھر اس نے یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، اور جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کے حسن کے کمال نے انہیں اس قدر متاثر کیا کہ اسے دیکھ کر انہوں نے پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، واقعی کوئی واجب التکریم فرشتہ ہے۔ تب عزیز کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور میں نے واقعی اسے اس کے ارادے سے پھیرنے کے لیے سب کچھ کر دیکھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے روک کر رکھا، اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں کہتی ہوں تو اسے ضرور قید کرا کر رہوں گی اور اسے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اب ثبوت موجود ہے کہ اس نے تم پر بھی ہاتھ ڈالا تھا اور اس کی مدافعت میں تمہارے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ یوسف اب اچھی طرح جان چکا تھا، دیکھ چکا تھا کہ ان عورتوں کے ارادے کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قید کی مصیبتیں برداشت کر لے گا، لیکن اپنی سیرت کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں اس کے مقابلہ میں مجھے قید میں جانا زیادہ پسند ہے۔ میرے پروردگار، مجھے ہمت دے کہ میں ثابت قدم رہوں، کیونکہ اگر تو ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا اور میں ان کے فریب میں آ کر ان کی طرف مائل ہو گیا تو میرا شمار ان میں ہو جائے گا جو سچائیوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ سو اس کے پروردگار نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس پر ان عورتوں کے مکر و فریب کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس سے اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یوں ناکام رہنے کے بعد ان عورتوں نے یوسف کے خلاف جھوٹا مقدمہ کھڑا کر دیا، مگر باوجود اس کے کہ جو یوسف کے حق میں ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے اور جن کا وہ مشاہدہ بھی کر چکے، انہوں نے یعنی فیصلہ کرنے والوں نے اعلیٰ طبقے کے خوف سے جس سے ان عورتوں کا تعلق تھا، یوسف کو ایک مدت تک کے لیے قید کی سزا دے دی، اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے کہا
کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عقل پر پردہ ڈالنے والی شے یعنی شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی تعبیر کیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم واقعی ان میں سے ہو جو کسی کی ضرورت کے مطابق عدل سے بڑھ کر دیتے ہو اور زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہو۔ یوسف نے نوجوانوں کو توحید کا پیغام دینے کے لیے اس موقع کو بہتر جانا، کیونکہ اس وقت وہ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ اس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے کھانے کے وقت سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ تو سن لو کہ میں کون ہوں اور میرا پیغام کیا ہے۔ یہ کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اس علم کی بنا پر کہتا ہوں جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تم یہ سن لو کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایسی قوم کے مسلک کو ترک کر رکھا ہے جو نہ اللہ کو اور نہ ہی آخرت کو تسلیم کرتی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب جو میرے آباء و اجداد ہیں، تم نے ان کا نام تو سنا ہوگا، اور میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور انہی کے مسلک کا پیروکار ہوں۔ ہم کسی کو اللہ جان کر اور اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور اس سچائی کو تسلیم کر کے اس پر چل پڑنا حقیقت میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور دوسرے انسانوں پر کیا ہے جو کہ اسی مسلک کے پیروکار ہیں، لیکن بہت سے انسان اس سچائی کی قدر نہیں کرتے۔ اور اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، توحید کے اس نقطہ کو میں تمہیں ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص صرف ایک آقا کا غلام ہے، یعنی وہ غلام صرف ایک اللہ کا ہے جو ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے، اور دوسرا شخص بیک وقت کئی آقاؤں کا غلام ہے۔ ذرا سوچو کہ کس کی زندگی اچھی طرح سے گزرے گی اور آسان گزرے گی، اور کون بہتر رہے گا۔ بس یہی صورت ایک اللہ کی اطاعت اختیار کرنے والوں کی اور ان کے مقابل میں کئی خداؤں کو ماننے والوں کی ہے۔ اور تم لوگ جو مختلف خداؤں کے سامنے جھکتے ہو، تو کیا کبھی غور کیا کہ ان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ یہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ یاد رکھو کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، اور یہ اسی کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش اور اطاعت اختیار نہ کی جائے، کیونکہ یہی ہے قائم رہ جانے والا سچا طریقہ زندگی، لیکن اکثر انسان اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب سورہ یوسف کی آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آگاہی دینے کے بعد یوسف نے ان سے کہا کہ اب سنو اپنے خوابوں کی تعبیر۔ تو اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک جس نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، تو وہ بہرحال اپنے آقا کو عقل ڈھانپنے والا رس پلایا کرے گا، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا
جہاں سے پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم نے جن خوابوں کے متعلق مجھ سے پوچھا ہے ان کی تعبیر یہ ہے، اور تعبیر کیا، بس یوں سمجھو کہ یہ قطعی فیصلہ ہے۔ اور ان میں سے جس کے متعلق یوسف کا اندازہ یہ تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ تم جب اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے ان باتوں کا ذکر ضرور کرنا جو میں نے تم سے کی ہیں۔ چنانچہ وہ رہا ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے آقا کے پاس اس کی بات کرے، یعنی یوسف کے بارے میں بات کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کئی برس تک قید خانے ہی میں رہا۔ اور ایک دن بادشاہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے ہیں اور 7 سوکھے ہوئے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خواب نہیں، محض پریشاں خیالی ہے، اور اس قسم کی پریشاں خیالیوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ مگر ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی، اسے اس خواب کے سلسلہ میں یوسف کی مدت کے بعد یاد آ گئی۔ اس نے کہا مجھے قید خانے میں جانے دو، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا کہ اے یوسف، اے سچی تعبیر بتانے والے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خوشے خشک ہیں، تاکہ میں اس کی تعبیر کو ان لوگوں تک واپس لے کر جاؤں اور وہ اس سے تمہاری قدر و قیمت پہچان لیں گے۔ یوسف نے اس سے ایک حرف شکایت کہے بغیر کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں، اور وہ تدبیر بھی جس سے تمہارا ملک اس آنے والی تباہی سے بچ جائے گا۔ لو سنو، تم لوگ 7 سال تک خوب محنت سے کھیتی باڑی کرو، اور جب فصل کاٹو تو سوائے اتنے غلے کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے، باقی اناج خوشوں کے اندر ہی رہنے دو، تاکہ وہ محفوظ رہے، اور یوں تم اناج بچاتے جاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کی وجہ سے سخت مصیبت کے ہوں گے۔ اس قحط سالی کے زمانے میں وہ سارا غلہ تمہارے کام آئے گا جسے تم نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، اور اس میں سے بھی اتنا ضرور بچا رکھنا جو بیج کے کام آئے، کیونکہ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں عام بارش ہوگی، اناج بھی بافراد پیدا ہوگا، اور پھل بھی جن کا رس انسان نچوڑیں گے۔ جب اس شخص نے یہ تعبیر اور تدبیر عزیز تک پہنچائی تو وہ دنگ رہ گیا، اور اس صاحب اختیار شخص نے کہا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ جس نے تعبیر اور تدبیر بتائی ہے۔ چنانچہ جب عزیز جو وہاں کا رئیس تھا کا قاصد یوسف کے پاس آیا اور اسے قید سے نکلنے کے لیے کہا، تو یوسف نے کہا کہ میں اس طرح عزیز کے رحم کی بنیاد پر قید سے نہیں نکلنا چاہتا۔ تم واپس اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ میرے مقدمے کی اثر نو تحقیق کرائے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عورتوں کے ہاتھ کاٹ لینے کا ماجرا کیا تھا، اور ہر تحقیق گواہ رہے گی کہ وہ کتنا بڑا فریب تھا جو مجھے پھنسانے کے لیے کیا گیا۔ اس وقت تو اس کا علم صرف میرے پروردگار کو ہے، لیکن مقدمہ کی تحقیق کے بعد اس کا علم ہو جائے گا کہ قصور کس کا تھا۔ اگر میں اس طرح بے گناہ ثابت ہو گیا
تو پھر قید خانہ سے باہر آؤں گا۔ سورہ یوسف کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عزیز نے اس مقدمہ کی خود تحقیق کی اور ان عورتوں سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ جو تم نے یوسف کو اس کے نفس کی پاکیزگی پر قائم رہنے کے ارادے سے پھیرنا چاہا تھا۔ تو اس وقت کیا بات پیش آئی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی کی بات نہیں دیکھی تھی، یہ بالکل بے گناہ تھا۔ یہ سن کر عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حقیقت اس طرح بے نقاب ہو ہی گئی ہے تو مجھے اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ وہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا۔ اس لیے یوسف اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا میں نے نئے سرے سے یہ بات اس لیے جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ خیانت کرنے والوں کے فریب کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ اور یوسف نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے نفس کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ میرے نفس نے مجھے برائی کے لیے بار بار حکم کیا تھا، یعنی بہت بہکایا تھا، مگر اس سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کی مدد و رہنمائی میرا پروردگار کرے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میرا رب حفاظت میں لے لینے والا اور سنورنے والوں کی بتدریج مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور رئیس نے حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے دوسروں سے ممتاز کر کے خاص اپنے لیے چن لینا چاہتا ہوں، یعنی وہ میرا مشیر خاص ہوگا۔ چنانچہ جب عزیز نے یوسف سے بات چیت کی تو اس کے اور جوہر بھی اس پر نمایاں ہو گئے، تو اس نے کہا یقیناً آج تم ہماری نگاہوں میں بڑی عزت و تکریم والے قرار پا چکے ہو، کیونکہ تمہاری امانت و دیانت پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یوسف نے عزیز سے کہا کہ ملک مصر کی خوشحالی کا راز اس کی زمین کے خزانوں میں چھپا ہوا ہے، تم زمین کے ان خزانوں کو میری تحویل میں دے دو، میں واقعی ان کی حفاظت کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یوسف کو ہم نے سرزمین مصر میں صاحب اختیار بنا دیا، ایسا صاحب اختیار کہ وہ اس کے نظم و نسق کو جس طرح چاہتا چلاتا، لہٰذا ہم جسے چاہیں اسے کمال تک لے جانے والی اپنی مدد و رہنمائی سے نواز دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کسی کی ضرورت کے پیش نظر اسے عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن کے اضافے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان کا صلہ ضائع نہیں کرتے۔ اور اس طرح کی جد و جہد کے خوشگوار نتائج صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کا معاوضہ آخرت کی زندگی میں بھی مسلسل ساتھ جاتا ہے، اور وہاں اس کی کیفیت اس دنیا کی خوشگواریوں سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہیں اور تباہ کن نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہتے ہیں، تو انہیں یہ سب کامرانیاں مل جاتی ہیں۔ بہرحال اس واقعہ پر کئی سال گزر گئے۔ اس کے بعد ملک میں قحط پڑا، تو دور و نزدیک کے لوگ غلہ لینے کے لیے وہاں آنے لگے جہاں یوسف کو اختیار سونپا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں یوسف کے بھائی بھی آئے، مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اسے نہ پہچان سکے، اس لیے کہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اس مقام پر فائز ہوگا۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کروا دیا، یعنی غلہ وغیرہ لدوا دیا، تو جاتے وقت ان سے کہا کہ اب
کہ جو آؤ تو اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لیتے آنا جس کے متعلق تم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کوئی جابر حاکم نہیں جو کسی پر ظلم اور زیادتی کروں۔ میں ماپ تول بھی پورا دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں۔ اس لیے تمہارے باپ کو جس کے متعلق تم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس بیٹے کو باہر بھیجنے پر آمادہ نہیں ہوگا، تو اسے یہاں بھیجنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر تم آئندہ اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، بلکہ بہتر ہوگا کہ تم میرے پاس بھی نہ آنا۔ سورہ یوسف کی آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بھیجنے کے بارے میں اپنے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے، اور ہم یقیناً ایسا کریں گے، کیونکہ ہم اپنے باپ سے اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کروانے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یوسف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان لوگوں کی رقم جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے، میری طرف سے ان کی بوریوں میں اس طرح رکھ دو کہ جب وہ گھر پہنچ کر اپنا سامان کھولیں تو یہ رقم ان کے سامنے آ جائے، اور یہ پہچان لیں کہ یہ انہی کی رقم ہے، اور اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے لوٹ آئیں۔ چنانچہ جب وہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آئے تو انہوں نے دیگر واقعات بیان کرنے کے بعد کہا، اے باپ ہمارے، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اپنے اس بھائی کو جو تمہارے پاس رہ گیا تھا وہاں لے کر جائیں گے تو غلہ ملے گا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس پر یعقوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ اس لیے میں اسے تمہاری حفاظت میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، کیونکہ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت مہیا کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ غلے کے ساتھ ان کی رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمیں غلہ بھی مل جائے اور قیمت بھی لوٹا دی جائے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم محض اس لیے غلہ لینے نہ جا سکے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو اس سے کس قدر نقصان ہوگا، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے گھرانے کے لیے غلہ لے آئیں۔ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی لا سکیں گے، کیونکہ جو غلہ ہم پہلے لائے ہیں وہ تھوڑی مقدار میں ہے۔ باپ نے کہا کہ اب جو تم مجھے اس طرح مجبور کر رہے ہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تم اللہ کو درمیان میں رکھ کر میرے ساتھ اقرار کرو کہ تم اس سے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور اس طرح بالکل ہی بے بس ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس بات کا عہد باپ کو دے دیا تو اس نے کہا، دیکھو اللہ ہمارے اس قول کے اوپر وکیل ہے، لہٰذا اسے توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اور جب وہ جانے لگے تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹو، جب تم اس شہر میں جاؤ تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ اجنبیوں کے جتھے پر شہر والوں کی
نظریں خامخواہ اٹھ سکتی ہیں اور پھر چیمگوئیاں ہو سکتی ہیں اور سازشیں ہو سکتی ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ احتیاط کی خاطر کہہ رہا ہوں، مگر میں اللہ کی مرضی سے تم کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ لہٰذا میں اپنے معاملات کی تگ و دو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میری نصیحت بھی یہی ہے کہ بھروسہ کرنے والے اپنے معاملات کی تگ و دو میں صرف اسی پر بھروسہ کیا کریں۔ چنانچہ ان بھائیوں کا قافلہ اسی طرح شہر میں داخل ہوا جس طرح باپ نے کہا تھا، لیکن یہ تدبیر اس واقعہ کو روک نہیں سکتی تھی جو اللہ کی مرضی سے پیش آنے والا تھا، اور جس کی روح سے یوسف کے سگے بھائی کو یہاں روک لیا جانا تھا۔ اور یہ تدبیری احتیاط محض ایک خیال کا نتیجہ تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوا، اور جس کی خلش کو اس نے اس طرح دور کر لیا۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ یعقوب نے جو اپنے بیٹوں کو احتیاط برتنے کی نصیحت کی تو یہ علم و دانش پر مبنی تھی، کیونکہ وہ صاحب علم تھا اور علم و فراست ہم نے اسے سکھا رکھی تھی۔ مگر اکثر انسان ہماری عطا کی گئی علم و بصیرت سے کام لینا نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اسے بتا دیا کہ حقیقت میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، پھر جب یوسف نے ان کا واپسی کا سامان تیار کروا دیا تو اس نے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا۔ جب وہ سامان لے کر چل پڑے اور علم ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہے تو شاہی کارندوں میں سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، ٹھہر جاؤ، یوں لگتا ہے کہ تم لوگ واقعی چور ہو۔ سورہ یوسف آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جو ہمیں اس طرح چور ٹھہرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حاکم کا پیالہ گم ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے ڈھونڈ نکالے گا تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر انعام میں غلہ دیا جائے گا۔ اور ان کارندوں کے سردار نے یہ بھی کہا کہ اس کا میں ضامن ہوں کہ یہ انعام ضرور ملے گا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، اللہ شاہد ہے اور تمہیں علم بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم بلا شبہ اس سرزمین میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی قسم کی شرارت اور بگاڑ پیدا کریں، اور تم جانتے ہو کہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، اس لیے تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ شاہی کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے یعنی گمشدہ پیالہ نکلے اسے ہی یہاں رکھ لیا جائے، کیونکہ ہم اپنے ہاں ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تب یوسف نے شاہی کارندوں کے ذریعے اپنے بھائی سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ پھر اپنے بھائی کی بوری سے گمشدہ چیز یعنی شاہی پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی آرزو اپنی تدبیر سے پوری کر دی، ورنہ اس کا یہ کام نہ تھا کہ اس وقت رائج بادشاہ کے نظام زندگی کے قانون کے مطابق بھائی کو پکڑ کر یوں روک لیتا، کیونکہ وہاں کے قانون میں اس طرح سے پیالہ ملنے پر کوئی اور سزا تھی جس میں وہ بھائی کو روک نہیں سکتا تھا، اور یوسف بھائیوں کے سامنے ابھی خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا،
مگر یہ معاملہ جس حسن و خوبی سے طے ہوتا جا رہا تھا وہ انسانی علم سے تو ممکن ہی نہیں تھا، سوائے یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور ہم جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مرتبے بلند کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ اس پر یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ حقیقت میں اس کے ایک اور بھائی نے بھی اسی طرح پہلے چوری کی تھی۔ اگرچہ یوسف کے خلاف بھی ان کی طرف سے یہ ایک سنگین اور بالکل جھوٹا الزام تھا، مگر یوسف نے اسے اپنے دل میں رکھا اور حقیقت ان پر ظاہر نہ کی، اور صرف اتنا کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا یقینی علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، لیکن اگر واقعہ یہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو تمہارا تعلق شریفوں کے علاقے سے نہیں لگتا، اس لیے کہ تم ستیلے ہی صحیح ہو تو انہی چوروں کے بھائی، خاندان تو تمہارا بھی وہی ہے۔ انہوں نے شرمندہ سا ہو کر کہا کہ اے عزیز، آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اس کو جانے دیجئے، کیونکہ ہم یقیناً آپ کو ان میں سے دیکھتے ہیں جو کسی کی ضرورت کے مطابق اس سے عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شخص کو تو چھوڑ دیں جس سے مال برآمد ہوا ہے اور اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پکڑ لیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ بہرحال جب وہ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اس کے بارے میں اللہ کو درمیان رکھ کر یقیناً ایک محکم عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ میں بھی بہت بڑی زیادتی کر چکے ہو، اس لیے میں تو ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے وہاں آنے کی اجازت نہ دے، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تم باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لاڈلے بیٹے نے پرائے ملک میں چوری کی ہے، ہم نے بے شک تم سے اس کی نگرانی اور حفاظت کا عہد کیا تھا، لیکن ہم انہی امور میں اس کی نگرانی کر سکتے تھے جو ہمارے علم میں واقع ہوتے، لیکن جو باتیں اس نے ہم سے چھپا کر کرنی شروع کر دیں تو ہم اس کی کیا نگرانی کر سکتے تھے؟ اور اگر اعتبار نہ آئے تو آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جہاں ہم تھے، یا ان قافلہ والوں سے دریافت کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، بہرحال تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ اس مشورہ کے بعد وہ باپ کے پاس پہنچے، اور باپ نے جب سارا قصہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ ساری بات تمہاری اپنی وضع کرتا ہے، ورنہ حقیقت کچھ اور ہے، اور میں اس پر بھی وہی کہوں گا جو اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں کہا تھا کہ میرے لیے ثابت قدم رہنا ہی بہترین ہے، تاکہ گھر کا شیرازہ نہ بکھرنے دوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو جلد اکٹھا مجھ سے ملا دے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور حالات و حقائق کی باریکیوں کے مطابق معاملات کو درست کر دینے والا ہے۔ اور یعقوب نے بیٹوں کی طرف سے رخ پھیر لیا، اور اس نئے زخم نے یوسف کی یاد تازہ کر دی۔ ان کے باپ نے کہا کہ آہ یوسف، اور پھر وہ اس صدمہ سے بے قرار رہنے لگا، اور شدت غم سے اس کی آنکھیں
آنسوؤں سے ڈبڈباتی رہتی تھیں اور شدت غم سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ان میں سفیدی اتر آئی۔ بیٹوں نے کہا کہ اللہ شاہد ہے کہ اس قدر غم سے یوسف کو یاد کیے جانا آپ کو بے حد کمزور کر دے گا، یا یہ غم آپ کی جان لے کر چھوڑے گا۔ اس نے کہا، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھو، میں اپنے غم اور بے قراری کا اظہار کسی اور سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرے بیٹے ضرور مجھے ملیں گے، مگر میری اللہ سے التجا یہ ہے کہ مدت زیادہ طویل نہ ہو۔ لہٰذا اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر جاؤ، یوسف کا کچھ سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کا کچھ حال احوال دریافت کرو۔ اس لیے اللہ کی مدد و رہنمائی سے مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مدد اور رہنمائی سے صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر مصر گئے اور یوسف کے سامنے حاضر ہو کر کہا کہ اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھرانے پر بڑی سختی کے دن آ گئے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس غلہ رہا ہے اور نہ ہی غلہ خریدنے کے لیے پوری رقم ہے، بس یہ حقیر سی پونجی ہے جسے لے کر ہم آ گئے ہیں، اسے قبول کر لیجئے اور معاملہ خرید و فروخت کا نہ سمجھیے، بلکہ ہمیں بطور صدقہ پورا غلہ دے دیجئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف کا جی بھر آیا اور اب مزید دیر کرتے رہنے کی ضرورت نہ سمجھی، اور ان سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی جہالت سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو بات سمجھ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ کیا تم واقعی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی۔ حقیقت میں اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، لہٰذا تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو کوئی برے نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹا رہے اور مصیبتوں اور مشکلات میں بھی ڈٹا رہے، تو پھر ہر تحقیق گواہی دے گی کہ اللہ ان لوگوں کے بہترین صلے ضائع نہیں کرتا جو کسی کی ضرورت کے مطابق عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فضیلت دی اور واقعی ہم بڑے خطاکار ہیں۔ یوسف نے کہا، اب میں تم پر کوئی سرزنش نہیں کرتا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال اب تم یوں کرو کہ واپس گھر جاؤ اور یہ میری قمیض اپنے ساتھ لے جاؤ جو میرے منصب کی نشانی ہے۔ جب تم اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈالو گے تو انہیں دکھائی دینے لگے گا، اور جو کچھ تم کہو گے اس کا یقین کر لیں گے۔ چنانچہ پھر تم تمام اہل خانہ کو لے کر یہاں آ جانا۔ اور جب یوسف کے بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں بتاؤں تم کو کہ مجھے واقعی یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ سننے والوں نے کہا، اللہ شاہد ہے تم واقعی ابھی تک اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو، کیونکہ یوسف کا نام و نشان بھی گم ہو چکا ہے، مگر تمہیں اس کی مہک آ رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ قافلہ اپنے شہر پہنچا تو خوشخبری دینے والے نے یوسف کی قمیص کو اس کے باپ یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور اسے دکھائی دینے لگ گیا۔
تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا؟ اور یوسف کی ایک قمیض وہ تھی جس نے یوسف کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیری کر دی تھی، اور ایک قمیض یہ تھی جس سے اس کی آنکھوں کی دنیا روشن ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے حفاظت طلب کیجیے، کیونکہ ہم بڑے گناہ گار اور واقعی خطا کار ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں بہت جلد اپنے نشو و نما دینے والے سے تمہارے لیے حفاظت کی التجا کروں گا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی بتدریج مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس ٹھہرایا، اور باقی اہل خاندان سے بھی کہا کہ اب تم مصر میں انشاءاللہ اطمینان و آرام سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے والدین کو عزت و تکریم کی بلند مسندوں پر بٹھایا، اور اس کے بھائیوں سمیت دیگر نے بھی یوسف کی فضیلت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہے میرے پہلے والے خواب کی تعبیر، جسے یقیناً میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکال کر اس مقام بلند تک پہنچا دیا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال چکا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنی مرضی ان طریقوں سے بھی پوری کرتا ہے جن کو انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یقیناً وہ لامحدود علم کا مالک ہے، اور حالات و حقائق کی باریکیوں کے مطابق معاملات کو درست کر دینے والا ہے۔ سورہ یوسف کی آیات 101 یعنی 101 سے 111 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یوسف گزرے ہوئے جانسوز حالات سے نکل کر موجودہ اطمینان بھرے حالات کے پیش نظر اللہ کا شکر کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوا کہ اے میرے پروردگار، یقیناً تو نے مجھے حکمرانی عطا کی ہے اور مجھے معاملات اور خوابوں کی تہ تک جانا سکھایا، اور اے آسمان و زمین یعنی ساری کائنات کو ظہور میں لانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ہے، اور میری زندگی کے دن یوں پورے کرنا کہ میں نے تیرے احکام و قوانین کے آگے سر تسلیم خم کیے رکھا ہو، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لینا جو سنورنے سنوارنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہوں۔ اے محمد، یہ وہ گزرے ہوئے واقعات ہیں جن کی خبریں ہم تجھے وحی کے ذریعے عالم غیب سے عطا کرتے ہیں، حالانکہ تم اس دوران یوسف کے پاس تھے ہی نہیں جب وہ اپنی سازش پر متفق ہو گئے تھے اور وہ یوسف کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور اے رسول، تم گزرے ہوئے واقعات کو ہماری وحی کی بنا پر ہو بہو بیان کر دیتے ہو، مگر اس کے باوجود خواہ تم کتنا بھی چاہو اکثر انسان اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہیں گے، حالانکہ تم ان سے اس ضابطۂ ہدایت کی آگاہی کے بدلہ پر کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے ہو۔ بہرحال یاد رکھو کہ یہ قرآن عالمین کے لیے یعنی اقوام عالم کے لیے سبق آموز آگاہی ہے، مگر جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے ایمان کا اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا اے رسول، تم غمگین نہ ہوا کرو، اس روشن پیغام کو اگر ایک نہیں مانے گا تو دوسرا تسلیم کر لے گا، کیونکہ انسانوں کی جہالت کی حالت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں یعنی ساری کائنات میں ہم نے کتنے ہی راز ظاہر کر رکھے ہیں، مگر وہ ان سے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، یعنی ان پر توجہ نہیں دیتے اور نہ غور و فکر کرتے ہیں۔
اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی پرستش و اطاعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ مگر کیا یہ اس سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ایسی تباہی نہیں آئے گی جو ان پر ہر طرف سے چھا جائے، یا ان کے پاس یوں اچانک قیامت آ جائے کہ انہیں ان کا شعور تک نہ ہو؟ ان سے کہو کہ میری راہ تو بالکل صاف اور سیدھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں غور و فکر کی بنیاد پر اللہ کی طرف آ جانے کی دعوت دیتا ہوں، کہ میں تمہیں غور و فکر کی بنیاد پر اللہ کی طرف آ جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، اور جو میری اطاعت کریں گے وہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور میں تمہیں آگاہی دیتا ہوں کہ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ اسے کائنات کے چلانے کے لیے اور تم پر اختیار رکھنے کے لیے اور کچھ سننے اور جاننے کے لیے اور قوتوں کی بھی ضرورت ہو۔ اس لیے میں ان میں سے نہیں ہوں جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیارات میں اور قوتوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے، تو ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جو رسول بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے، اور انہی بستیوں میں رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے کیا زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے ان سے ہو گزرے ہیں، اور آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا میں کھو کر رہ گئے تھے؟ آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے جو خوفناک نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہتے ہیں، اس قدر حسین اور سرفرازیاں دینے والا ہے جو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا تم بالکل ہی عقل استعمال نہیں کرتے ہو کہ اس پر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کر سکو؟ لیکن حق اور باطل کی کشمکش کا فیصلہ ایک دم نہیں ہو جاتا، اور بعض اوقات یہ عرصہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ جب رسول نا امید ہو جاتے تھے اور لوگ بھی یہ سمجھنے لگ جاتے تھے کہ یقیناً ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا کہ اللہ کے احکام و قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کی وجہ سے تباہی آئے گی، مگر پھر جب اچانک ہمارا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا تو ہماری مدد رسولوں کو پہنچ جاتی، اور جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں بچا لیتے ہیں، مگر جو مجرموں کی قوم ہوتی ہے اس پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اے نو انسان، تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو گزرے واقعات بتائے جا رہے ہیں، ان میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اور یہ قرآن من گھڑت نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام دعووں کو سچ کر دکھائے گا جن کی اس سے پہلے رسولوں کی وساطت سے نوع انسان کو آگاہی دی گئی، اور اس میں ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ درست اور روشن راہ کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے، اور یہ اسے تسلیم کر لینے والی قوم کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے اس سے اس کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ سورہ یوسف کی تمام آیات 1 سے لے کر 111 تک کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا۔